زراعت میں بھی، اور انشاءاللہ تو آپ کے جو پیداوار ہے اس کی صحیح قیمت بھی ملے گی۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پیچھے گندم کا تھا کہ پرائس جو ہے وہ کیونکہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جس سے پرائس قیمت جو ہے وہ مقرر نہیں کی جا سکتی، بہت سارے بین الاقوامی معاملات ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی کاشتکار ہوں، اگر ہم نئی ٹیکنالوجی، ہم میکانائز فارمنگ پہ چلے جائیں تو انشاءاللہ جب ہماری پیداوار بڑھے گی، اگر ہماری پیداوار اس وقت 30-35 من گندم کی ہے تو اگر ہم اس کو 55-60 پہ لے جائیں تو یقینی طور پہ کسانوں کو پر ایکڑ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ دنیا بہت زیادہ ایگریکلچر میں آگے جا چکی ہے، پاکستان تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کو نوازا ہوا ہے، بہت ساری مالا مال ہے ریسورسز سے۔ ہماری زراعت بڑی ایک زراعت کا میں بتاؤں کہ پچھلے سال ہماری جو اکانومی تھی، ہماری معیشت، سب سے زیادہ حصہ معیشت اس میں زراعت کا تھا۔ یہ 6.5% جی ڈی پی میں اس کا حصہ تھا، جبکہ صنعت کا یا دوسرے اداروں کا کوئی 1% تھا، 1% یا 1.5% تھا۔ اس لیے زراعت اکانومی کے لیے، معیشت کو آگے لے کے جانے کے لیے بہت ہی اہم اس کا رول ہے، اور ہم نے ایکسپورٹ میں بھی جانا ہے۔ آج دنیا کو بہت بڑا چیلنج ہے فوڈ سیکیورٹی کا۔ ان کو جو فوڈ ہم جس کو کہتے ہیں، فوڈ باسکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے دنیا میں، ہر ایک جو دنیا میں شخص رہتا ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں چیلنج، اور پاکستان کو جس طرح زمین زرخیز ملی ہے، جس طرح آپ اتنے محنتی لوگ ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا میں اپنی پیداوار کو نہ لے کے جا سکیں۔ اور ہماری جو پروڈکٹ ہیں، پیداوار ہے، ہماری ایگریکلچر پیداوار جو پروڈکٹس ہیں وہ بہترین ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے باہر سے گندم منگوائیں تو وہ مکس کرنی پڑتی ہے ہماری لوکل گندم میں، کھانے کے اتنا وہ اس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہوتا جو ہماری گندم کا ہے۔ ہمارا رائس بہترین ہے، ہماری مکئی بہترین ہے، ہمارے جتنی بھی پیداوار ہیں وہ دنیا میں بہترین ہے، ہمارے فروٹس بہترین ہیں، بڑی مانگ ہے، ہر ہمارے فروٹ کی مانگ ہے، مینگوز ہوں، ہمارے سٹرس ہو، ہمارے جتنے بھی فروٹ ہے وہاں پہ مانگ ہے۔ لیکن ہم اس کو پیداوار کو بڑھائیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ میاں نواز شہباز شریف صاحب زراعت کو انہوں نے بڑے ترجیح دی ہوئی ہے، اور فوکسڈ ہیں کہ ہم نے پچھلے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، آپ کو نے دیکھا کہ اس کی قیمت ہم نے بڑھنے نہیں دی، سپلائی بھی بہترین ہے۔ یہ آپ کسان بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے شور ہوتا تھا کہ کھاد مل نہیں رہی اور کھاد بلیک ہو رہی ہے، کھاد 6,000 7,000 کا ایک بیگ مل رہا ہے، توڑا مل رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو فکس پرائس ہے اور کھاد بلیک ہو رہی ہے، کھاد 6,000 7,000 کا ایک بیگ مل رہا ہے، توڑا مل رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو فکس پرائس ہے 4500 روپے، اس سے بھی کم مل رہی ہے آپ کو۔ ساری جتنی بھی ہمارے اجناس ہیں یا دوسرے، ان کی قیمتیں بہت عام آدمی کے لیے پہنچ میں ہیں، چینی ہو، فرٹیلائزر ہو یا دوسرے ہمارے چیزیں ہوں۔ مہنگائی کی سطح بہت نیچے آ چکی ہے، 38% سے آج ہم 3.5-4% پہ آ چکے ہیں، اور ہماری گروتھ اتنی زیادہ معیشت بہتر ہو رہی ہے کہ 8 مہینوں میں رات دن کی محنت سے جو شہباز صاحب کر رہے ہیں، اس سے آپ نے دیکھا، اور میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں آپ کی حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان 8 مہینوں میں سٹاک ایکسچینج آپ دیکھتے ہوں گے، ریکارڈ ہے تاریخ میں، تاریخی ریکارڈ ہے کہ 1,14,000 پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے شاید وہ 40-45 ہزار پہ تھا۔ تو یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح گروتھ بڑھ رہی ہے، جس طرح ہمارا شرح سود کم ہو رہی ہے، 15% پہ ہے، میرا خیال پرسوں پھر میٹنگ ہو رہی ہے اور کم ہو جائے گا۔ یہ ہمیں ملا تھا 22-24% پہ، 22-24% میں ملا تھا۔ بہت سارے کسانوں کو رعایت ہم قرضے دے رہے ہیں، فری انٹرسٹ فری دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد بے شمار پالیسیز ہیں، معاشی پالیسی جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5-6 مہینوں میں آگے دیکھیں گے بجلی کی قیمتیں بھی انشاءاللہ بہت نیچے چلی جائیں گی۔ جو آپ اس وقت بہت شور ہے کہ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ، جو کہ ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان 8 مہینوں میں بہت سارے ایسے کارخانے جن کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت زیادہ اربوں ہار روپے، ہزاروں ارب روپے دیتے تھے، جو بجلی استعمال بھی نہیں ہوتی تھی اس کے بھی پیسے دیتے تھے، ایسے ایگریمنٹ تھے۔ شہباز صاحب نے آ کے آج بھی 5 جو وہ کارخانے ان کو ایگریمنٹ ان کے ساتھ منسوخ کیے ہیں۔ ممکن بات ممکن ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے بگاس پہ جو بجلی کے تھے ان کی بہت سارے ہم نے ٹیرف جو ان کی شرح تھی، ان کے جو ریٹ تھے وہ بہت کم کر دیے ہیں۔ اس طرح پہلے بھی 8 کارخانے بند کیے تھے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے، اسی پہ جا رہے ہیں جس پہ ہم 2017 میں 18 میں تھے میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ، اور 24ویں معیشت میں اس وقت شامل ہو چکے تھے۔ اب کوشش ہے کہ ہم 20ویں جو 20 بڑی دنیا کی معیشت ہے اس میں ہم شامل ہوں، تاکہ ہمارا ایک عام آدمی اچھی زندگی گزار سکے، تعلیم ان کو ہم دے سکیں، ان کو صحت کی ان کی جو سہولتیں ان کو دے سکیں۔ اس طرح صحت کارڈ ہے وہ بھی انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، صحت کی فیسلٹیز بہتر کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے کام رات دن کی محنت سے، چاہے پنجاب ہو یا مرکز ہو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک سربراہ ہے، اس نے سوائے انتشار کی سیاست کرنے کے، سوائے فتنہ انگیزی کے، یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے، پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب سے سیاست میں اس نے قدم رکھا ہے، پیچھے میں نہ بھی جاؤں تو 2014 میں جو دھرنا دیا اس نے 126 دن کا، یہی ڈی چوک جیسے ڈی چوک کا آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں، اس میں وہاں آ کے بیٹھے رہے، اور اس وقت چین کے صدر آنے تھے، بہت سارے معاہدے ہونے تھے، اور ان کا وہ جو دورہ تھا وہ کینسل ہوا۔ کتنی مطلب ایک شرمناک بات تھی کہ ایک پاکستان کی بہتری کے لیے آگے پیچھے بھی یہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی باہر سے بیرونی ملکوں سے اہم مہمان تشریف لاتے ہیں، اس وقت یہ ڈی چوک پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے 24 تاریخ کو پچھلے مہینے بیلاروس کے صدر آئے اور انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ان کی تاریخ سن کے ہم چڑھائی کریں گے یہاں پہ، اور جو ہوا آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا۔ بیلاروس کے صدر ادھر میٹنگ کر رہے تھے ہمارے ساتھ، اور یہ وہاں پہ شور شرابہ اور ٹھا کی آوازیں آ رہی تھی۔ بتائیں یہ ہمارے پاکستان کی، ہمارے ملک کی عزت ہے؟ اور وہاں پہ وہ بات کرتے تھے کہ جی جب تک قوم میں اتحاد نہیں ہوگا، متحد ہو کے آگے نہیں بڑھے گی، کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ جب تک استحکام نہیں آئے گا، استحکام نہیں ہوگا، پاکستان ہمارا کوئی ملک بھی، پاکستان ہو یا دنیا کوئی ملک ہو، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہوا ہے۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں نا، ترکی میں دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، سنگاپور دیکھیں، آپ جس کو بھی اٹھائیں، جس ملک کو بھی آپ اٹھائیں، کوریا دیکھیں، ترقی تب ہوئی ہے جب وہاں استحکام ہوا ہے اور وہاں تسلسل رہے پالیسیز کا۔ اور انشاءاللہ یہ 5 سال آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے بہت آگے جائے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس جیسے عناصر کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی محبت کے لیے کوئی سیاست کر رہا ہے؟ ان کا تو ایجنڈا ہی پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی دن ہو، ان کی سوچ یہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کا مقصد ہے کہ 24 کروڑ عوام کو کمزور کرنا، 24 کروڑ عوام کو غربت کی طرف دھکیلنا۔ جب IMF کے ساتھ ہم پروگرام کرنا شروع کرتے ہیں تو